والے کے پھر دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے، تو مغرور ہے، تو اس قسم کے بھی جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، مصروفیت کس کی نہیں ہوتی یار؟ ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگی ہو، کھانا کھانا ہو، وہ اتنا نہ ہو کہ آپ کو کھلا سکے ساتھ میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں کھلانا چاہتا ہو، دل نہیں، اتنا دل چھوٹا ہے اس کا، خرچہ کرنا نہیں چاہتا، یا گنجائش ہی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک مثال اس کی طرح، اور اس کو واش روم میں جانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اب بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس میں اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ کوئی اس کو مجبوری ہوگی۔ اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، ملنے کا دل نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، مزاج مطلب نہیں دل کر رہا ملنے کا، تب بھی اگر کوئی منع کر دیتا ہے کہ نہیں، تو سامنے والے کو ناراض ہونے کا کیا حق حاصل ہے؟ اگر وہ اور کوئی اس میں گفتگو کا کوئی لہجہ وغیرہ ایسا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ صرف یہ بات میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ نہیں دی اجازت ملنے کی تو کوئی بات نہیں، تعزی، اگر اس ناراض بھی ہو تو اس نے اپنے اوپر ایزا اوڑی، اگلے نے منع کر کے ایزا پہنچائی نہیں آدمی ہر وقت نہیں مل سکتا نا۔ اگر حافظ صاحب سورہ نور کی وہ تلاوت اگر کر دیں، اگر یہ موقع کے مطابق ہے تو، کہ جب تم سے کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب گھر میں داخل ہونے کے جہاں پر ارشاد ہے نا سورہ نور کے اندر، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور اس کے آگے نا یہ تمہارے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔ محمد عبد الرزاق اتاری، ہند بندہ نوازی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دکھتی آنکھ کا آنسو، اس کے تعلق سے وضاحت فرما دیجئے۔ اگر آنکھ کے اندر پھنسی ہو جائے اور اس کی وجہ سے اگر آنسو نکلے تو یہ بھی کیا ناپاک ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ پھنسی کا لکھا نہیں ہے، دکھتی آنکھ سے آنسو وضو توڑ دیتے ہیں، ناپاک بھی ہیں۔ یہ آنسو کچا خون ہوتے ہیں اصل، یہ دکھتی آنکھ سے نکلتے ہیں، سفید خون کچا۔ لا ادری، نہیں معلوم۔ ماشاءاللہ ہماری مدنی مذاکرے کے ساتھ ہی جو سحری کی جو ایک خصوصی نشریات ہماری ہوتی ہیں اس کی بھی تیاری ہماری ہے، جو ہی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ختم ہوگا انشاءاللہ ہم ہمارے سحری کی براہ راست ہونے والی نشریات کی طرف بھی بڑھ جائیں گے نہیں، ان انشاءاللہ۔ کو اب مزید انتظار کیے، بیچارے کبھی سے آ کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی تو بولنا ہوگا نا کچھ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أخذه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایہ میں شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین کو عطا فرما. مزید ان کو بھی عنایت فرما. حسنین کریمین، والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں اور گھومنے گھامنے نہیں جائیں گے، ان کو بھی ثواب پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تم نے ہمیں رمضان، ماہ رمضان
سے مشرف کیا، یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ اس میں عبادت کی توفیق دے، دل بھی لگا دے۔ ماہ رمضان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزی دے، تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ الہ العالمین بے اولاد نیک اولاد سے مشرف ہوں۔ الہی جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے۔ یا اللہ جن کے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حق مل جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ مالک و مولا جو بیچارے اعتکاف کے لیے قربانیاں دے کر پہنچے ہیں ان کا یہاں دل لگا دے اور قبول بھی فرما، اور سارا یہ اعتکاف ذوق و شوق کے ساتھ یہ کریں، سوز و رقت بھی نصیب ہو، لطف و سرور بھی آئے، دل بھی لگے، گناہوں سے بھی بچیں، فضولیات سے بچیں۔ ہم سب کو ماہ قفل مدینہ کی سعادت دے دے، کم کھانے کی سعادت عطا فرما، پیٹ کا، زبان کا، آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو جھوٹے کیس میں بند ہیں بیچارے ان کے کیس ختم ہو جائیں۔ الہ العالمین جو ظلمن قید میں ہیں انہیں رہائی مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، میرا حمد مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میرا حمد مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے بے ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے بے ناراضی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے بے ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیرے قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد
صدقے میں فرما دے کرم مولا. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دوست تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو کربلا کا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام اسلامی بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں وہ وضو وغیرہ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل 15 منٹ کے بعد صلاۃ التسبیح یہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میں صدقے مدینہ جاؤں مدینہ 15 منٹ یاد نہیں رہے گا. 3:55 2:55 جی انشاءاللہ. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. اے خدا
شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ مرحبا رمضان مرحبا رمضان